प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बनी इसराइल के दो मियाँ बीवी का निहायत ही दिलचस्प वाकया सुनाएंगे। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स रहा करता था। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक, पाकबाज, पाकदामन और अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार जब वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नेक और परहेजगार पाक दामन बीवी की देखभाल करोगे। भाई ने इस पर हाँ में सर हिलाया और वादा कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहा कि भाईजान, आप बेफिक्र होकर अपने सफर पर रवाना हो जाएं। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके बेपनाह हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ गया। शैतान उस पर हावी हो चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसने उसकी बीवी से कहा, मेरे साथ गुनाह कर लो। प्यारे दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। उसने अपने भाई की बीवी से कहा, भाई कौन सा यहां देख रहे हैं, वो तो यहां पर है भी नहीं। मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा है तो क्या, मेरा पाक रब अल्लाह ताला तो देख रहा है। मैं ऐसा नापाक काम कभी भी नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लो, मुझे तुम्हारा नहीं अपने रब का खौफ है। उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावते गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बहुत ही ज्यादा बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत तुम्हें बता दी। अब आगे तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। भाई की ये बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है और ये बदचलन है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ। और आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मर चुकी होगी तो वहां से चला गया। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। शौहर ने अपनी बीवी पर तलवार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गई थी। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा सा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। शौहर ने घर से निकाल दिया है, यानी वो मुझे कत्ल कर चुका है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। ये सुनकर उस आबिद ने अपना छोटा बच्चा उसके हवाले कर दिया। उस नेक औरत ने मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश की।
عابد کا جو غلام تھا اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، تم میری بات کو مان لو اور میری خواہش کو پورا کر دو، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا ہوا دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ میں اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ رات میں ہر طرف جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، غلام عورت کے پاس آتا ہے۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیزی سے اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ عابد اپنے غلام کی بات کو سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو قتل کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کا جسم پوری طرح سے خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس عابد نے اس عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کے ساتھ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو اب میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور یہاں سے جہاں چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ پاک کی ذات سے رحمت کی امید لگائے ہوئے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، بھلا کیوں؟ اس عورت نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ سردار نے قیدی کو آزاد کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بے حد ہی حسین تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا، یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی کنیز کو میرے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ اس لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی کے ساتھ اتر کر چلا گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ کا الزام نہ لگائے۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم
میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ کا خوف کر، تو مجھے کیسے خرید سکتا ہے جبکہ میں آزاد ہوں اور میں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم مجھے واپس لوٹا سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ وہ پاک دامن عورت کہنے لگی تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں جو مجھے بیچ سکے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی اور نہ بچ سکا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ حضور، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے اب تک مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے مکان بنوا دیا، وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا وہ اس اللہ والی عورت سے صلاح مشورہ کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی تھی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ پاک دامن عورت بہت ہی زیادہ عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا پاک دامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کر دی اور پھر بادشاہ کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی اپنی ملکہ کی بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کے شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص بھی آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی، جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا اسے بھی ان دونوں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بد کردار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا۔ اپنے شوہر سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا آپ ہماری ملکہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ اب بتاؤ تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے اسے پھانسی دے دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم غلام نے قتل کیا ہے اور مجھ پر غلط الزام لگایا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس غلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش
चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो सब के सब अपने अंजाम को पहुंच गए। और बाहया पाक दामन अल्लाह वाली औरत ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह पाक के हुक्म को पेशे नजर रखा, सब्र से काम लिया। आज उसके पास ताजो तख्त, इज्जत व एहतराम, अजमत की दौलत थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से कूच कर गई और वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आप तमाम से गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि जो लोग अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और अपने आप को हर हाल में गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाता है, अल्लाह उन्हें इज्जत भी अता करता है। अल्लाह हमें आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।